انسان کی عقل اور فکر کے درمیان آج آپ کے سامنے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں کہ انسان کی عقل کیا کہتی ہے، جبکہ فکر کا نظام جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ انسان کی عقل خود پسند ہمیشہ اثبات ذات چاہتی ہے، جبکہ فکر کا جو نظام ہے وہ نفی ذات کا تقاضا کرتا ہے، یعنی یہ دونوں آپس میں الٹ ہیں۔ عقل کچھ اور چاہتی ہے جبکہ فکر کچھ اور چاہتا ہے۔ کوشش کیا کہ کچھ اس کے بارے میں آپ سے میں کچھ بات کر سکوں۔ عقل کہتی ہے کہ عزت بچاؤ، عزت بچانے سے پھر کیا ہوگا، آپ راحت حاصل کریں گے، اور جب راحت حاصل ہوگی آپ کے پاس کثرت سے مال جمع ہو جائے گا۔ اس کے برعکس فکر جو ہے یہ کیا کہتا ہے کہ عزت کو چھوڑو، راحت اپنی قربان کرو، قناعت کرنا سیکھو۔ جب سالک عقل کے ان وہموں سے اوپر اٹھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ وہ والی چیز عطا کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ یہ ہر کسی کو عطا نہیں کی جاتی، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی، تحقیق اسے بہت کچھ عطا کر دیا، اسے بہت کچھ بہتر عطا کر دیا، اسے بہتر سے بہتر عطا کر دیا۔ علت سالک کے باطن سے اعتماد نفس کو ختم کرتی ہے۔ قلت اس سے دنیا کی رغبت کو چھین لیتی ہے۔ ذلت اس کے تکبر و دعویٰ کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ جب یہ تین پردے اس سے ہٹ جاتے ہیں تو سالک حقیقت ابدیت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ خالص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، سوائے اس کی عبادت کے وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ اس کے بعد پھر اسے کیا ہوتا ہے، ابدیت کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے حکمت عطا فرما دیتے ہیں جو نور بصارت ہے، جیسے کہ احادیث میں ہے اتقوا فراسات المومن فإنہ نظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اے بندو مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی حکمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔